رسول اللہ کی سیرت کیا ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، اس حوالے سے یہ ایک دلی تمنا ہے کہ شاید ہم سدھر جائیں، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ شاید کہ کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں خود کو نبی کا امتی کہتا ہوں، اس نبی کا نمونہ اور اسوہ کیا ہے اور میرا طریقہ کار کیا ہے۔ شاید کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں۔ آج اسی موضوع پہ ایک اگلی بات آپ احباب سے کریں گے۔ ہم بسا اوقات روزی روٹی کماتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہم نے محنت کی ہوتی ہے، پسینہ بہایا ہوتا ہے، جد و جہد کی ہوتی ہے، کوشش کی ہوتی ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے، ٹائم لگا کے، سرمایہ اور وسائل خرچ کر کے ہم حق حلال کی روزی کماتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں یا کچھ ایسی چیزوں کی ملاوٹ کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہماری حلال محنت کی روزی حرام ہو جاتی۔ کچھ امور ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، تاکہ میری اور آپ کی محنت کی کمائی، جس پہ ہم نے وقت لگایا ہے، سرمایہ لگایا ہے، محنت لگائی ہے، ٹائم لگایا ہے اور اپنا دماغ خرچ کیا ہے، جسمانی طاقت کو لگایا ہے، لیکن وہ روزی، وہ رزق، وہ حرام کے اگر زمرے میں چلا جائے، وہ تطہیر اور ملاوٹ سے پاک نہ ہو سکے، تو پھر وہ رزق اور محنت اور وہ سارا کیا دھرا کسی کام نہیں آئے گا۔ چند چیزیں میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ان کی تفصیل، ان میں سے چند کا تفصیلاً ذکر بھی کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، رب کا حق، لوگوں کا، غریبوں کا، فقراء کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی محنت کی کمائی ہوئی روزی حرام کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ مال پاکیزہ نہیں ہوتا، وہ مال پاک نہیں ہوتا جس میں سے اللہ کا حق نہ دیا جائے، اللہ کے بندوں کا حق نہ دیا جائے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک اور چیز ہے، آپ نے محنت سے مال لایا، سب کچھ کیا، دکان سجائی، کاروبار سجایا، ناپ تول میں کمی شروع کر دی۔ ناپ تول میں کمی آپ کے رزق حلال کو حرام میں تبدیل کر دے گی۔ چوری اور ڈاکے کا مال، اسی طرح سودی کاروبار اور سود کا لین دین، یہ کافی ساری چیزیں ہیں، ان میں سے چند چیزوں کا ذکر کریں گے کہ ان سے بچنا ضروری ہے اور اپنے مالوں کو حلال، پاکیزہ اور صاف رکھنے کے لیے کچھ کام کرنے ضروری ہیں اور کچھ سے بچنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی مال کماتا ہے، روزی کماتا ہے، رزق کماتا ہے، سرمایہ کماتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، تو اس میں سے ایک نصاب کو پہنچنے کے بعد، ایک سال گزرنے کے بعد، اس کے مال کے اوپر اگر وہ پیسوں کی، سرمایہ کی شکل میں ہے، تجارت کی شکل میں ہے، تو وہ رب کا حق ادا کرے گا، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا ایک سال کے بعد، ایک جب نصاب کو مال پہنچ جائے گا۔ اگر مال مویشی ہے تو ان کا ایک اپنا نصاب ہے، اگر زمینداری فصل ہے تو اس کا ایک علیحدہ عشر ہے یا نصف العشر ہے۔ ہر شخص کو جو صاحب مال ہو اور صاحب نصاب بھی ہو، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا مال حلال، پاکیزہ اور صاف ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم، ان کے مالوں سے صدقہ خیرات اکٹھی کرو، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو، خذ من اموالہم صدقۃ، صدقہ لو،
ان کے مالوں میں سے اللہ کا حق وصول کرو تو تطہرہم بہا وتزکیہم، جن ان مالوں کے ذریعے یہ ان صدقے خیرات کے ذریعے اپنے مالوں کو یہ پاک اور صاف کریں گے، ان کی پاکیزگی اور ان کا تزکیہ اور طہارت ہوگا، مال دنیاوی علائشوں سے، میل کچیل سے، ملاوٹوں سے اور طرح طرح کی گندگی سے مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اگر رب کا حق ادا نہیں کرتے تو وہ مال پاک اور صاف نہیں رہتا۔ اور صاحب مال کو کل قیامت والے دن اللہ نے سوال کرنا ہے کہ اتنا مال تھا، اس میں سے میرا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ آج ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ مالدار بہت ہیں لیکن رب کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں، اور اسلامی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے۔ جب صحیح معنوں میں مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اپنے مال کا عشر، گندم کا عشر، فصل کا عشر، اور اپنے سرمایہ کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، بازاروں میں کوئی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آتا تھا، کوئی صدقہ وصول کرنے والا نظر نہیں آتا تھا، بلکہ رات کے وقت، دن کے وقت ایک شخص نکلتا تھا، اس کے ہاتھ میں مال ہوتا تھا، اور مال کیا؟ زکوٰۃ کا۔ وہ لوگوں کو صدا لگا کے بازاروں میں منادی کرتا تھا، آوازیں لگاتا تھا کہ ہے کوئی جو میرا مال مجھ سے لے لے تاکہ میں اللہ کا حق ادا کر سکوں، لیکن اس کے مال کو لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ آج میرے اور تیرے معاشرے میں غربت کا ہم رونا روتے ہیں، معیشت کی تنگی کا رونا روتے ہیں۔ آپ کے میاں چنو شہر کے جتنے امیر ہیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو امید ہے، صحیح معنوں کا مطلب یہ ہے جتنا نصاب بنتا ہے، جتنا رب کا حق بنتا ہے اتنا دینا شروع کر دیں تو اللہ کے فضل سے شاید کوئی غریب نظر آ جائے، شاید کوئی ایسا بچ جائے جو محتاج ہو یا ضرورت مند ہو۔ جب انسان صحیح حق دیتا ہے، صحیح مال خرچ کرتا ہے اور اس کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور رب نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونے چاندی کو، پیسے کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، سرمایہ بنا کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری دے دو اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے بڑی سختی ہے، بڑی المیہ والی بات ہے۔ اور ہوگا کیا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس مال کو، اس خزانوں کو، ان سکوں کو، ان کوائنز کو تپایا جائے گا آگ کے اندر، اور اس کے چہرے پر اور اس کے پہلوؤں پر، اس کے رخساروں پر لگا کے اس کو سیکا جائے گا اور اس کو بتایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، تم بچا بچا کے، گن گن کے سیونگز رکھتے تھے اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اور اس مال کے اوپر تم نے سانپ بٹھایا ہوا تھا، کسی مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو، یا رب کے حق کے اوپر تمہاری چیخیں نکل جاتی تھی اور تم مال نہیں ادا کرتے تھے۔ آج مزہ لو اس مال کا، اس دولت کا، ان پیسوں کا، ان وسائل کا، یہی آج تمہارے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن زکوٰۃ نہ دینے والوں کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اور جو بندہ اپنے مویشیوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، ان میں سے رب کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن وہ مویشی بڑے بڑے موٹے موٹے تازے تازے اور تگڑے جسموں کے، فربا جسموں کے ہو کے اس کو اپنی ٹانگوں سے، اپنے سینگوں سے، اگر بکریاں ہوں گی تو بکریاں اس کو روند رہی ہوں گی، اگر اونٹ ہوں گے اونٹ روند رہے ہوں گے، اگر گائے، بھینس، بیل، بچھڑے کچھ بھی ہوگا جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ اس کو روندیں گے اپنے پاؤں کے ساتھ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، زکوٰۃ نہ دینے والا اس کے اوپر یہ بکریاں، یہ جانور اپنے پاؤں سے ٹھڈے مار مار کے، سینگ مار مار کے، ٹکرے مار مار کے اس کو ستیہ ناش کر دیں گے، وہ دوبارہ مر جائے گا، اللہ دوبارہ اس کو زندہ کر دیں گے، اور یہ عمل اس کے ساتھ جاری رہے گا جو بندہ رب کا حق ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے اپنے مالوں کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے رب کا حق ادا کیا کرے۔ دوسری چیز
جس سے بچنا ضروری ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے۔ آپ نے مال حق حلال کا لگایا ہے، منڈی میں گئے ہیں، بازار میں گئے ہیں، اس کے اندر پورا پیسے دے کے حق حلال کا حلال مال خریدا ہے، پیسے اچھے دیے ہیں، پیسے صاف ستھرے دیے ہیں، مال صاف ستھرا خریدا ہے، لیکن جب آپ ناپ تول میں کمی کریں گے تو آپ کا مال حرام کا مال ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے جس کو کلو دینا تھا اس کو آپ نے 900 گرام دیا ہے، آپ نے جس کو آدھا کلو دینا تھا اس کو 400 گرام دیا ہے، جس کو 2 کلو دینا تھا اس کو 200 گرام کم دیا ہے۔ جتنی بھی کسی قسم کی بھی کوئی ڈنڈی مارے گا، کپڑا بیچنے والا اس کے اندر میٹر کو آگے پیچھے کرے گا، ناپ تول کرنے والا کنڈے کے اندر بے ایمانی کرے گا، یا دیگر یہ زمینوں کو ماپنے والے یہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں ان کا حال دیکھ لیں، لینا 272.25 سے مرلہ ہے اور آگے لوگوں کو دینا 68, 69 اور 70 کے ساتھ ہے، یہ سراسر بے ایمانی، 2 نمبری اور فراڈ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کی روزی حلال کی نہیں رہتی، اس کی روزی حلال کی نہیں رہتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی شروع کر دیتی ہے وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ قحط سالی بھیج دیتا ہے، وَشِدَّةِ الْمَعُونَ، گزر بسر تنگ ہو جاتی ہے، مال منال وافر ہوتا ہے لیکن لالے پڑے ہوتے ہیں، کمی کے، غربت کے، قلت کے لالے پڑ جاتے ہیں، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور اللہ ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ نواز شریف، یہ زرداری، یہ عمران خان، اس کو کسی نے نہیں مسلط کیا، یہ میری اور تیری بے ایمانی نے کیا ہے۔ اس معاشرے کا جو مجموعی مائنڈ سیٹ ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بے ایمانی کریں گے تو کاروبار بنے گا، ناپ تول میں کمی کریں گے تو کاروبار چلے گا، ادروائز کاروبار نہیں چلے گا۔ یہ اس نے کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایسے مال کے اندر برکت نہیں ڈالتا اور اس کا مال پاکیزہ نہیں ہے، حلال کا نہیں ہے، اس کا مال حرام کا مال ہے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ کسی کی ناجائز سفارش کرنا، ناجائز سفارش کے ذریعے نوکری لینا، ملازمت کا حصول کرنا، یا ناجائز سفارش کے ذریعے کوئی ایسا کام نکلوانا، کوئی ایسا کام کروانا جس کے آپ حقدار نہیں تھے یا آپ کا حق نہیں تھا، یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسی نوکری، ایسی ملازمت، ایسی چیز جو کسی اور کی تھی یا آپ کا اس پہ حق نہیں تھا یا آپ میرٹ پہ پورے نہیں اترتے تھے، آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے سفارش کے ذریعے کسی کی اپروچ کروا کے، پہنچ کروا کے اس کا حصول ممکن بنایا اور اس کو حاصل کیا ہے، آپ حرام کھا رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اسی کا غریب کا بچہ، اس کے نمبر پورے تھے، میرٹ پہ پورا اترتا تھا، لیکن آپ کی پہنچ تھی، آپ تگڑے اور امیر لوگ تھے، آپ نے سفارش کروائی، پہنچ کرائی، اپروچ کروائی اور آپ اس نوکری پہ چلے گئے ہیں، ساری عمر حرام کھائیں گے، کیونکہ آپ کا حق نہیں تھا۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حرام ہو جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا، جو بندہ اچھی سفارش کرے، نیکی کے کام کی طرف سفارش کرے، نیکی کے کام کی طرف توجہ دلائے، یکن لہو نصیب منہا، اس اچھی سفارش میں سے، اچھی توجہ میں اس کا حصہ بن جاتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے نیکی کے اندر۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو بندہ بری سفارش کرتا ہے کسی کے حق پہ ڈاکہ مروانے کے لیے، حق کو غصب کرنے کے لیے، کسی کی نوکری چھڑوانے کے لیے، نوکری توڑوانے کے لیے، ایسی سفارش کرنے والے کے حق میں بھی بوجھ ہے اور جس نے کے حق میں کی ہے یا جس نے سفارش کی ہے اس کے لیے بھی بوجھ ہے۔ لہذا یہ سفارش کا کلچر جو میرے اور آپ کے معاشرے میں ہے کہ بچے کے 4 نمبر کام میں سفارش کروا لو، 2 نمبر کام میں سفارش کروا لو، بچہ نالائق ہے سفارش کروا لو، اللہ کے بندو یہ حرام کی روزی آپ کھاتے ہیں، کسی اور کے حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں، کسی اور کے حق پہ آپ ناجائز زیادتی کر کے قبضہ کرتے ہیں، اور یہ میرٹ کا قتل ہے اور حقدار کا حق چھیننا ہے، اور حقدار کا حق کل قیامت والے دن اس کو دینا پڑے گا، قیامت والے دن بھی دینا پڑے گا، اور آپ نے جو کچھ کھایا ہے وہ حرام کا کھایا ہے۔ چوتھی چیز جو مال کو حرام کر دیتی ہے، چوری اور ڈاکے کا مال، چوری اور ڈاکے کا مال، چوری کرنا،
یہ مال جائز مال ہوتا ہے، لیکن اس میں بندہ اگر چوری کا مال چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو، چوری چوری ہے. چوری چاہے لاکھ روپے کی ہو یا کسی عام معمولی چیز کی، ایسی چیز کی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن چوری چوری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارقہ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ایسے چور پر. یسرق البیضۃ، چاہے وہ انڈا ہی کیوں نہ چرائے. رسول اللہ فرماتے ہیں میری لعنت ہے ایسے بندے پر، چاہے وہ انڈا ہی کیوں نہ چرائے. اس کا حق یہ ہے فَتُقْطَعُ يَدُهُ، اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے. جس ہاتھ نے کسی کے مال پر نجائز قبضہ کرنے کی، ہتھیانے کی کوشش کی ہے، اس ہاتھ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صحیح سلامت رہے. شریعت اسلامیہ نے کہا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ اس کی سزا ہے جو انہوں نے چوری کی ہے. جو کسی کے مال پہ ڈاکہ مارا ہے، جو کسی کے مال کو نجائز چوری کیا ہے، ہتھیایا ہے. اور چوری چاہے قومی وسائل کی ہو، قوم کے پیسے کی ہو، یا چوری کسی فرد واحد کی ہو، وہ چوری شمار ہوگی. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چوری نہیں ہے. چوری چوری ہے، ڈاکہ ڈاکہ ہے. چاہے اس کے جتنے مرضی نام بدل کے نئی نئی اصطلاحات رکھ لے، وہ 2 نمبری ہے اور وہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت سزا مقرر کی ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایک اور چوری ہوتی ہے، ٹیکس کی چوری. جو کاروباری طبقہ ہے وہ کئی ناموں سے کاروبار کرتا ہے، مالک ایک ہے، فیکٹریاں 10 ہیں، 10 کی 10 فیکٹریاں مختلف ناموں پہ ہیں. اکاؤنٹس جن کے ذریعے مال آ رہا ہے یا پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے وہ کئی اور ناموں کے، بیویوں کے نام پہ ہے، بچوں کے نام پہ ہے، اس لیے کہ ٹیکس سے بچ سکیں. یہ ٹیکس کی چوری بھی چوری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے بچ رہے ہیں، ہم نے ٹیکس ادا نہیں کرنا. اللہ کے بندو، یہ بھی بہت بڑی چوری ہے، اس کو بھی چوری سمجھا جائے. اور اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کاروبار محفوظ کیا ہوا ہے، وہ آپ کا کاروبار محفوظ نہیں ہے. جو حق گورنمنٹ کا ہے، جو حق ملک کا بنتا ہے، جو آپ ملک کی سروس استعمال کر رہے ہیں، ملک کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، بینک استعمال کرتے ہو، بینک حق الخدمت لیتا ہے، سروس چارجز لیتا ہے. اور آپ جس ملک کے وسائل استعمال کر رہے ہوں، جس علاقے کے وسائل استعمال کر رہے ہوں، اور آپ ان کو ٹیکس نہ دیں، یہ چوری ہے اور یہ کاروبار کو ناجائز قرار دے دیتی ہے. اور شریعت نے اس کی پابندی کروائی ہے. بیت المال حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے دور میں ٹیکس لیتا تھا. کاروباری لوگوں سے اس بات کا ان کو یاد دہانی کروائی جاتی تھی، توجہ دلوائی جاتی تھی کہ آپ نے جو گورنمنٹ کا حق ہے، جو ریاست کا حق ہے، جو خلافت کا حق ہے، وہ ادا کرنا ہے. ہمارے ہاں ٹیکس کی چوری کو چوری نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہوشیاری سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے ٹیکس سے اس طرح بچا کے نکلے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے. اللہ کے بندو، یہ چوری چاہے قوم کے پیسے کی ہو، 1 روپے کی ہو، 2 کی ہو، وہ چوری ہے اور وہ حرام ہے، اور وہ آپ کے مال کو حرام کر دیتی ہے، آپ کے پاکیزہ مال کو بھی صحیح نہیں رہنے دیتی. 5ویں بات، سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا. جس کاروبار کے اندر، جس پیسے کے اندر، حلال مال کے اندر سود کا 1 روپیہ بھی شامل ہو جائے، وہ مال حرام ہو جاتا ہے. اور اس کی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے. اور رب نے قرآن مجید میں کہا کہ سود چھوڑ دو، فَأَذَنُوا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑتے ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اندازہ کیجئے کہ جس کی جنگ اللہ سے ہے وہ جنگ جیت جائے گا. جس کی جنگ اللہ سے ہے وہ اللہ کو اپنا فریق بنا کے، دشمن بنا کے، مد مقابل بنا کے کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، معیشت چلا رہا ہے، کیا وہ اللہ کے مقابلے میں جنگ جیت جائے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں سود چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
سود کے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے نا 70 درجے ہیں, اس کے 70 مرتبے ہیں. کوئی چھوٹا سود ہے, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا. جو سب سے کم تر سود ہے ایسروہا, جو سب سے کم ہے, ان ینکح الرجل امہ, انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. زنا کی اتنی خباثت, اور اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا اس کی توجہ دلائی ہے کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. لیکن سود کھانے والا کسی کی ماں بیٹی, کسی کی بہن یا کسی اور کے ساتھ زنا نہیں کرتا, اپنی سکی ماں کے ساتھ کرتا. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, متقی بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, سود بھی چل رہا ہے. اور سود اس موبائل یا آن لائن کام کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ گیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سود آپ کے پاس پہنچ رہا ہے, اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ درہم الربا, 1 درہم کا سود, 1 درہم کا, کچھ زیادہ نہیں, 1 روپے کا سود, 1 روپے کا سود. یأکلہ الرجل, کوئی آدمی کھاتا ہے, وہو یعلم, اور وہ جانتا ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے, اشد عند اللہ من سنۃ و30 زنیہ, وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. اور ہم کاروبار کرتے ہوئے, لین دین کرتے ہوئے اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں, اس بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے کہ کہیں میرا معاملہ سودی کاروبار کی طرف یا مشکوک تو نہیں ہو رہا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا میں ایک واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں. امام صاحب نے نا کسی سے قرض لینا تھا, اور قرض لینا تھا کسی سے. دوپہر کے وقت گئے, شکھر دھوپ, سخت چلچلاتی دھوپ ہے, دوپہر کے وقت گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور وہ گھر سے نکلا. اس نے چھت پہ اپنے سر پہ چھتری تانی ہوئی تھی, چھتری پکڑ کے آیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر تھوڑا سا سایہ چھتری کا پڑ گیا, فوراً پیچھے ہٹ گئے, اپنے قدموں کو واپس لیا اور پیچھے ہو کے کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگا امام صاحب خیر ہے, کہنے لگے خیر ہے, کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ ہے کہ میں نے تم سے قرض لینا ہے, اور قرض کے اوپر کوئی کسی قسم کا منافع وہ سود کہلاتا ہے, لہذا تمہاری چھتری کا سایہ بھی میرے لیے سود تھا. یہ قرض کے اوپر میرے لیے منافع ہو جاتا, یہ بھی میرے لیے سود تھا. امام ابو حنیفہ فوراً پیچھے ہٹ گئے. اتنی احتیاط کا تقاضا ایک مسلمان کے لیے ہونا چاہیے, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم غور ہی نہیں کرتے. یہ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ موبائل کے اوپر ایڈوانس آتا ہے, تو ایڈوانس کے بدلے میں وہ 20 دیتے ہیں تو 30 کاٹتے ہیں, یہ سود ہے. لیکن ہم لے رہے ہیں, تھوڑی سی ایمرجنسی لوڈ نہیں کروانا, بیلنس نہیں کروانا, یا اس کو ریچارج نہیں کروانا, بس لوڈ منگوا لو, ایڈوانس منگوا لو, ضرورت ہے جی. اللہ کے بندو, یہ چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں. کہا میں تیری چھتری کا سایہ میرے لیے سود کے درجے پر ہے, لہذا یہ قرض کے اوپر کسی قسم کا منفعت ہو جائے گی, لہذا میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 بندے وہ برابر کے شریک ہیں. پہلے تو لعنت فرمائی, لعن رسول اللہ, رسول اللہ نے لعنت فرمائی آکل الربا, سود کھانے والے پر, وموکلہ, کھلانے والے پر, وکاتبہ وشاہدیہ, لکھنے والے پر بھی اور گواہوں پر بھی لعنت ہے رسول اللہ کی. اور کیا فرمایا, وہم فی سوا, کھانے والا, کھلانے والا, لکھنے والا, گواہ سارے برابر ہیں, سبھی ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں, اور کل قیامت والے دن رب ان سے پوچھے گا. ہم غور ہی نہیں کرتے, ہم توجہ ہی نہیں دیتے. اور میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں, ہمارے ہاں یہ بینکوں کی نوکریاں بڑی کرتے ہیں لوگ, بینک کی نوکری درست نہیں ہے.
बैंक की नौकरी जायज नहीं है, क्योंकि सूदी बैंक है सारे के सारे, चाहे इस्लामी हो या गैर इस्लामी, एक ही नहर से इनका एक ही स्टेट बैंक से लिंक है, चाहे जितने मर्जी मुफ्ती बिठा के उन पे फतवे जारी करवाते जाएं। इस्लामी बैंकों की भी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से अक्सर में सूद है, या सूद नहीं है तो गैर शरी जरूर है। ऐसी कारोबार हैं जिनमें शरीयत की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा बैंकों की नौकरी से अपने आप को बचा के रखा करें। आप अगर बैंक की नौकरी करते हैं, छोड़ दें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके तौबा कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए बड़ी राहें खोल देगा। मैं यह फख्र के लिए नहीं, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। अमार भाई की, हाजी अमीन साहब के बेटे हैं, वो कहते हैं, मुझे उन्होंने खुद सुनाया, मौजूदा जुमे के अंदर पूछ लीजिए। वो कहते हैं कि मैंने कोविड के दिनों में तफसीर इब्ने कसीर का मुताला किया, फारिग थे, मुझे ये बात समझ में आई कि मैं तो गलत कर रहा हूं, मैं तो बैंक की नौकरी जो मेरे लिए दुरुस्त नहीं है मैं ये कर रहा हूं। कहते हैं मैंने उस दिन के बाद तहैया कर लिया, मैंने बैंक की नौकरी से रिजाइन कर दिया, और आज अल्लाह ने उनको अच्छा भला कारोबार दिया, अपना सेपरेट वो कारोबार कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होता, बसा औकात हमारी ये ज़हनियत होती है, हम पता होता है हमें कि हम गलत काम कर रहे हैं, हमारा कारोबार या हम जो नौकरी कर रहे हैं वो सही नहीं है, उसमें 2 नंबरी की मिलावट हराम की आमेज़श है। हम बसा औकात कर रहे होते हैं, हमें पता होता है हम गलत हैं, हम इस डर से नहीं छोड़ते कि भूखे मर जाएंगे। वो अल्लाह के बंदो, तुम्हारे बाप दादा कब से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतनी नस्लें हैं कि गिन नहीं सकते, चली आ रही हैं, सिलसिले नसब हैं, लोग इस दुनिया से ही गुजर के गए हैं, वो रब उनको भी देता रहा है, आपको भी देगा। क्या उसके खजानों में कोई कमी है? लिहाजा कोशिश किया करें कि जितना मशकूक मामला हो उससे जितना बच सकते हैं बचा करें, अपने आप को उससे दूर रखा करें। इसी तरह छठी बात जिससे कारोबार या माल हराम के जुमरे में चला जाता है, कारोबार में धोखा करना। कारोबार या चीज या कोई भी चीज बेच रहे हैं उसमें धोखा करना, मन वश्य फलैसा मिन्ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मिलावट करता है, डंडी मारता है, बेईमानी करता है, धोखे से कारोबार करता है, धोखे से चीज फरोख्त करता है, लेन देन के मामलात में 2 नंबरी करता है, उसका मेरे साथ, मेरी शरीयत से, मेरी उम्मत से, मेरे दीन से, मेरे कुरान से, मेरी हदीस से, मेरी सुन्नत से, मेरी तरीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो खुद को मेरा उम्मती ना कहे, वो किसी और का उम्मती बने जिसके लिए वो धोखे कर रहा है और जिसके नाम पे वो फ्रॉड कर रहा है। मदीने के बाजार के अंदर रसूलुल्लाह ने देखा कि एक गल्ले का ढेर लगा हुआ है और ऊपर खुश्क गल्ला है, नीचे गीला है, पानी वाला है, तर है, उसके अंदर तरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुमने क्या किया है? कहने लगे, जी कुछ भी नहीं, हमने जैसे ढेर आया वैसे लगा दिया। रसूलुल्लाह ने कहा, यह ढेर अलहदा अलहदा भी हो सकता था, खुश्क गल्ला अलहदा हो सकता था, और जो गीला जिसमें तरी है, जिसमें नमी है, वो अलहदा हो सकता था। इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं जिनके अंदर हम धोखा करते हैं और धोखा करके कारोबार करते हैं। ये नाजायज है, हराम के जुमरे में चला जाता है, और हमारा हलाल माल भी इससे 2 नंबरी में चला जाता है। इसी तरह 7वीं बात, रिश्वत लेना और देना। हमारे मुआशरे के अंदर यह नासूर इतना आम हो चुका है कि हर छोटा बड़ा, शरीफ बदमाश, अमीर गरीब, हर बंदा इसमें मुलव्वस है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई दे रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? लानत फरमाई है। और जिस पे रसूलुल्लाह लानत फरमा देना, ये बार बार जिक्र गुजर रहा है लानत का, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। लानत, रसूलुल्लाह ने लानत फरमाने से मना किया है, फरमाया किसी अपने दोस्त मुसलमान को लानत नहीं करनी, या ये काम नहीं करना कि तुम पे लानत हो। लेकिन रसूलुल्लाह खुद किस शख्स पर लानत फरमाए, अंदाजा करें वो कितना बेईमान, कितना उसकी संगीनी और कितना बड़ा जुर्म कर रहा है। फरमाया रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों लानती हैं,
اور جو ان کے اندر پیچ اپ کروا رہا ہے، دلالی کا کام کر رہا ہے، بروکر ہے، جو بندہ رکھا ہوا ہے، جو گاہک گھیر کے لاتا ہے، لوگوں کو لے کر آتا ہے، اس پہ بھی لعنت ہے۔ کھانے والا، دینے والا اور جو ان دونوں کی سیٹنگ کروا رہا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر رشوت کا کلچر، اللہ معاف فرمائے، بس پڑے ہی نہ، ان کے ساتھ بندے کا کام پڑے ہی نہ۔ سرکاری دفتروں میں یا کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، سرکاری ہو پرائیویٹ ہو، جب تک آپ پتی نہیں دیں گے، رشوت نہیں دیں گے، ہتھیلی گرم نہیں کریں گے، لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کام کرنا تو بات کی بات ہے، کام ہونا یا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے۔ آپ کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا جب تک مٹھی گرم نہیں ہوگی، جیب گرم نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، کلاہما فی النار، وہ دونوں جہنمی ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کام، جائز کام کے لیے یہ علماء نے ایک شرط رکھی ہے، لیکن اس پہ بھی دل ڈرتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ کا جائز حق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ نہیں ملے گا، تو اس میں اگر آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے تو آپ دے دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم ہر کام کو ہی جائز بنا لیتے ہیں کہ یہ بھی میرا جائز حق تھا، یہ بھی میرا جائز حق تھا، یہ بھی میرا جائز حق تھا، جو نہیں بھی ہوتا اس کو بھی حق بنا لیتے ہیں۔ جائز کام کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی بھی بات علماء کی ماننی پڑے گی، اس میں بھی علماء کو دیکھنا پڑے گا، سننا پڑے گا کہ علماء کیا کہتے ہیں جائز کام کے بارے میں۔ جائز کام سے مراد یہ ہے کہ آپ کا حق ہے، ایک مرلہ پلاٹ پڑا ہے ٹی چوک کے اندر، آپ کا ہے، آپ نے خریدا ہے، آپ آنر اور مالک ہیں، اس پہ کوئی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، یا اس پہ کسی نے کیس کر دیا ہے، یا آپ کا جائز موٹر سائیکل ہے وہ کسی نے چوری کر لیا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، یا کوئی چیز کر لی ہے، تو اس کو جائز کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائیوں میں وراثت کا مسئلہ بنا، چاچے کے اندر تائیوں کے ساتھ شریکے میں وراثت کا مسئلہ بنا، یا کوئی اور مسئلہ بنا تو اس کو کہہ دیا یہ بھی میرا جائز حق تھا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جائز وہ ہے کہ جس پہ کوئی قبضہ کرنا چاہ رہا ہو، کوئی ہتھیانا چاہ رہا ہو، اور آپ نے اس پہ کوئی پیسے دے کے یا جیسے بھی آپ کو رشوت دینی پڑی، اس میں بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ میں نے دیے ہیں، تجھے پتا ہے میں کتنا بے بس اور مجبور ہوں، میری اس بے بسی کو دیکھ کے میری اس گناہ کو معاف فرما۔ اسی طرح اگلی بات، حلال مال کے اندر ایسا مال مل جائے جو آپ نے قرض لیا ہے اور آپ قرض واپس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بڑا سلگتا ایشو ہے میرے معاشرے کا، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ نے کسی سے لڑائی لینی ہے تو اس کو قرض دے لیں، اچھی بھلی دوستی خراب کرنی ہے تو قرض دے لیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اپنا قرض مانگتے ہوئے، واپس لیتے ہوئے یہ بتانا پڑتا ہے یار بھائی جان پیسے دے دے، فلاں ضرورت ہے۔ یہ رویے بن چکے ہیں ہمارے اوپر، اور رسول اللہ نے فرمایا مطل الغنی ظلمن، جو بندہ اس بات پہ قادر تھا کہ وہ قرض واپس کر سکے لیکن اس نے قرض واپس نہیں کیا، وہ ظلم کر رہا ہے۔ مطل الغنی ظلمن، غنی آدمی کا، پیسے والے کا، مالدار کا ٹال مٹول سے کام لینا اور پیسے نہ دینا اور لارے لگاتے رہنا، آج دیتا ہوں صبح دیتا ہوں، تاکہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ ہو جائے، دینے نہ پڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ سنیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، رسول اللہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، جس رب کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو رب میری جان کا مالک ہے اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی بندہ میدان جنگ میں جائے اور جہاد کرے اور شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید ہو جائے، اور پھر چوتھی مرتبہ اللہ اس کو زندہ کرے، پھر وہ رب کے رستے میں شہید ہو جائے، اگر اس کے اوپر بھی قرض ہے تو اس کی شہادت اور بار بار اس کا زندہ ہونا اور شہید ہونا اس کو کوئی کام نہیں دے گا۔
قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے جس نے جان داؤ پہ لگا دی ہے. جان سے بڑھ کے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, جان سے بڑھ کے اہم کوئی چیز نہیں ہے, جان سے بڑھ کے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رستے میں وہ جان لوٹا رہا ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے, اس کے اوپر پیسے اس نے دینے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید آسمان اور دنیا کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک اس کا قرضہ نہیں دے دیا جاتا, جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کر دی جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل, جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض ادا نہیں کرتا, قرض واپس نہیں کرتا, وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ لقی اللہ سارقا, اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ چور ہوگا. چوری ہے نا, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, اوسی پاس چل لیں کتے اور دے ہی دینے یار, اسی کو مار لینے تاڑے پیسے, اسی تاڑے پنڈ چ نہیں رہندے, محلے چ نہیں رہندے, او یار رشتہ داری ہے, پھر کی ہو گیا؟ او اللہ کے بندے, اس نے تجھے پیسے دے کے تیرا مشکل وقت نکالا, تیری مصیبت میں کام آیا, اور وہ اچھا مصیبت میں کام آیا, وہ خود مصیبت میں پڑ گیا, وہ خود پریشانی میں پڑ گیا ہے کہ اب واپس کیسے لینے ہیں. اگر بیچارہ زیادہ کچھ پاکستان میں تو ایک اور بات ہے نا معاشرے کے اندر, وہ کہندے بھائی جنوں پیسے دے لے لڑے ہو نہ, جی لڑ پے تو لبنے کوئی نہیں, لڑائی نہ کرے ہو, پیار محبت نال لے لو, دیندا جے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اللہ وارث. یہ رویہ, یہ روش انتہائی غلط ہے, انتہائی غلط بات ہے. اور وہ شخص اللہ سے اس حال میں ملے گا, اس حال میں ملے گا کہ وہ چور ہوگا. اس دنیا میں چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اللہ کے بارگاہ کے اندر چور کی جو سزا ہے وہ اللہ جانے. لہذا یہ ہمارے ہاں بڑی غلط بات ہے, بڑا غلط رویہ ہے کہ جس کا قرض لے لینا ہے, جس سے پیسے لے لینے ہیں, اس کو واپس نہیں کرنے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ آپ کے پیسے کو حرام کر دیتے ہیں اگر آپ کسی کا قرض ادا نہیں کرتے. آخری بات جو اس بات میں شامل ہے, حرام اشیاء کا کاروبار کرنا, تمباکو والی, نشے والی, سگریٹ اور ایسی تمام اشیاء جو حرام کے زمرے میں آتی ہے, موسیقی کا کام کرنا, داڑھی کی مڈائی اور ناچنے والی کی کمائی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہانت کی کمائی, یہ ساری حرام ہیں, یہ ساری ناجائز ہیں. تمباکو نوشی کے جتنے کام ہیں, نشہ آور چیزوں کا جتنا کاروبار ہے, وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. اور حرام جانوروں کی خرید و فروخت. اور یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ جتنے لوگ یہ کھانے پینے کا کام کرتے ہیں, مثلا فاسٹ فوڈ کا ہے, کسی کا ہوٹل ہے, اگر وہ بھی ایسی چیز بیچتا ہے جو مضر صحت ہے, 2 نمبر ہے, اور لوگوں کی صحت پہ خرابی کا باعث بن رہی ہے, اس بندے کو بھی سوچنا چاہیے وہ کیا کما رہا ہے. میں نہیں کچھ کہتا اس کے بارے میں. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے نا, کھوتا بھی کھوا دو, مرغا کتا بھی کھوا دو, کوئی مسئلہ نہیں, حرام بھی کھلا دو, مردار بھی کھلا دو. لاہور میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے, بریانی کھانی یا قورمہ کھانا, ٹھنڈی مرغی دا کہ گرم دا. ٹھنڈی سے مراد وہ جو مر جاتی ہیں مرغیاں, بلیلر مر جاتے ہیں, وہ کھلائے جاتے ہیں. وہ بندہ جو کاروبار کر رہا ہے کھانے پینے سے وابستہ ہے, چاہے وہ کسی قسم کے بھی کھانے پینے سے وابستہ ہے, بیکری آئٹم ہے یا کوئی اور فاسٹ فوڈ کا کام ہے, دیگر کسی چیز کا کام کر رہا ہے, اور وہ مضر صحت 2 نمبر اوور ڈیٹ ایکسپائر چیزیں اور خراب چیزیں بیچ رہا ہے, اس کو بھی اپنی کمائی پہ غور کرنا چاہیے. میں نے یہ 2 جمعے اس بات پہ لگائے ہیں, کاش کہ کسی کے ذہن میں, کسی کے دل میں بات اتر جائے. او اللہ کے بندو, آج ہم رسول اللہ نے جو فرمایا تھا نا, آپ کی بات بڑی حکمتوں سے لبریز ہے. آپ نے فرمایا تھا حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, کچھ چیزوں کے اندر شک ہے, مشتبہات ہے. جو بندہ حلال کھانے والا ہوگا وہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچے گا, مشکوک چیزوں سے بھی بچے گا, اور جو مشکوک کے اندر چلا جائے گا وہ ایک نہ ایک دن حرام کے اندر چلا جائے گا. آج بڑے کاروبار ایسے ہیں جو مشکوک ہیں, چلو حرام ان کو ہم نہ بھی کہیں
تو بہت سارے کاروبار، خصوصاً یہ آن لائن کام، ایپس کا کام، ان میں سے اکثر، چلو حرام نہ بھی کہو، کسی مولوی سے فتویٰ ہی لے لو، لیکن مشکوک ضرور ہیں۔ رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، فرمایا مشکوک کے اندر جو پڑ جائے گا، مشکوک کام کرے گا، شک والے کام میں پڑ جائے گا، وہ ایک نہ ایک دن حرام میں چلا جائے گا۔ اور یہ ہوس اور لالچ، یہ جو 24 گھنٹے ہمیں رات کو نیند میں بھی حساب، نماز میں بھی حساب، اور پیسہ آتا ہے اور راتوں کی نیندیں حرام ہیں، یہ تیرا لالچ اس دنیا میں نہیں بھرے گا، یہ قبر کی مٹی بھرے گی تیرے پیٹ کی آگ کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ابن آدم کے لیے سونے کی 2 بڑی بڑی وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ اس کے پیٹ کی آگ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے۔ قناعت کرنا سیکھیں، جو رب نے دیا ہے تھوڑا ہے بہت ہے اس پہ صبر کرنا سیکھیں، اور اپنے سے کم تر کو دیکھیں۔ یار وہ سیلاب والوں کو دیکھ لیں جن کا سب کچھ اجڑ گیا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے، یار وہ بھی تو بیٹھے ہیں۔ تو اچھا بھلا گھر کے اندر اے سی لگا کے، سہولتوں کے اندر، آسائشوں کے اندر، فراوانیوں کے اندر، نعمتوں کے اندر گھر بار 2-3 ٹائم کی روٹی ڈکار رہا ہے، اور پھر بھی حرام کے رستے پہ، پھر بھی حرام کمانا ہے۔ یار ان کو دیکھ لو جن کا سب کچھ اجڑ گیا ہے، لیکن وہ بھی تو بیٹھے ہیں نا، صبر کر کے، چاہے شکر کر کے، جیسے بھی ہے بیٹھے ہیں۔ اور میری نظر سے ایک عالم دین کی ویڈیو گزری، وہ ایک بستی کے اندر، بستی نہیں بلکہ وہ چھوٹا سا ڈیرہ ہے، وہ ڈیرے کے اوپر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ راشن لے لے، کھانا لے لے۔ ان کی ایمانداری دیکھیں، اللہ صبر دے دیتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ انہوں نے کہا کہ یار ہمیں کھانا دے دیا گیا ہے، ہمارے پاس 2-3 دن کا راشن بھی موجود ہے، ہم جتنے بندے ہمارے پاس کھانا بھی، پانی بھی موجود ہے، آپ نا تھوڑا سا آگے جائیں، فلاں بستی فلاں جگہ پہ نا، وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں پہ جائیں۔ اور ایک اور گھر کے اندر انہوں نے آواز لگائی کوئی ادھر ہے، ایک بندہ آیا، ایک بندہ نکلا، اس نے کہا، اس سے پوچھا انہوں نے کتنی ضرورت، انہوں نے کہا اکیلا ہوں، نوجوان آدمی ہے، اکیلا ہوں، ایک بندے کا کھانا دے دو، اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم آسائشوں، سہولتوں، فراوانیوں کے اندر بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو دنیا جہان کی نعمتوں کے اندر بٹھا کے بھی ہم حرام کے رستے پر چلے، تو پھر ہمارا شکوہ کرنا، شکایتیں کرنا، اور یہ کہنا کہ حکمران ظالم ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، تو پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ ہماری سزا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کیجئے، غلام نا کھانا لے کر آیا اور کھانا کھا لیا۔ غلام نے جب کھانا کھا لیا نا تو کہنے لگا کہ سردار آپ کو پتہ ہے جو کمائی، جو کھانا لے کر آیا کس سے ملا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا یہ کہانت کی کمائی ہے، میں نے جاہلیت کے اندر ایک شخص نے مجھ سے فال نکلوائی، مجھے کاہن سمجھ کے مجھے اس کام پہ لگایا، اور میں نے کوئی ٹیوا لگا دیا، میں نے کوئی بات بتا دی اور میرا تکا لگ گیا، میرا تیر فٹ ہو گیا، اور اس نے اس وقت مجھے کچھ نہیں دیا۔ آج بڑے عرصے بعد وہ ملا اور اس نے مجھے وہ روزی دی ہے، وہ مجھے وہ پیسے دیے ہیں، اور اس سے میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حلق کے اندر انگلی مار کے کیا کرتے، کہا ابوبکر صدیق کے پیٹ میں کہانت کی اور حرام کی کمائی نہیں جائے گی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اپنے حالات پہ غور کریں، ہم بھی اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔